بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے اس درس حدیث کا موضوع ہے ملازمین اور خادموں کے حقوق۔ جاہلیت کے زمانے میں غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، ان سے ناقابل برداشت کام لیا جاتا تھا، اور اس پر مزید ستم یہ ہوتا کہ نہ تو انہیں اچھی طرح کھانا کھلایا جاتا اور نہ انہیں ضروریات کے مطابق لباس پہنایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ طبقہ موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کرنے کی نہ صرف یہ کہ سخت تاکید کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں ان کی عزت نفس اور معاشی کفالت کے لیے بھی اہم ہدایات دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ یہ حدیث جسے موطا امام مالک نے روایت کی ہے اور جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ غلام کا یہ حق ہے کہ اسے معروف طریقے سے کھانا اور کپڑا دیا جائے اور اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے کام نہ لیا جائے۔ گویا کہ نوکر سرکاری ملازم ہو یا نجی دارے کا ملازم ہو، نہ وہ کسی شخص کے ہاں ذاتی ملازم ہو، اس کو آپ نے اتنا معاوضہ دینا ہے جس سے وہ اپنی ضروریاتی زندگی کی کفالت کر سکے۔ اس لیے فرمایا للمملوک طعامہ، مملوک پر مالک کے ذمے ہے کہ وہ مملوک کے لیے اس کے طعام کا انتظام کرے، اسے کپڑا دے اور اس سے استطاعت سے زیادہ کام نہ لے۔ گویا کہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، اس زمانے میں جب جہالت کا دورہ تھا اور غلاموں پر سب سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا تھا، حضور نے فرمایا نوکر سے آپ اتنا کام لینا چاہیے جو اس کے بس میں ہو، اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ اس پر آپ نہیں ڈالیں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ خود تو کھانا کھائے، اس کے کھانے کا انتظام نہ کرے۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک خوبصورت اور ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو بخاری نے روایت کی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ معرور عن ابی ذر، معرور جو ہے یہ ایک تابعی ہے جس نے حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات کی تھی، اور اس نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ قال رأیت علیہ بردن وعلی غلامہ بردن فقلت لو اخذت هذا فلبسته كانت حلة واعطيته ثوبا آخر۔ یہ معرور بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا، اس نے ایک چادر پہن رکھی تھی جو خوبصورت چادر تھی، لیکن اس کا ساتھ اس کا ایک غلام تھا اور اس نے بھی ایک چادر پہنی ہوئی تھی اور وہ بھی خوبصورت چادر تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ یہ چادر اپنے غلام سے لے لیتے تو اس سے آپ کا حلہ بنتا۔ حلہ عربی میں لباس کو کہتے ہیں جس سے پورا کپڑا بنتا ہے، کیونکہ وہاں وہ اس وقت قمیص اور شلوار تو نہیں ہوتی تھی، تو نیچے کا ازار ہوتا تھا، اوپر کی چادر ہوتی تھی، تو 2 چادریں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کا پورا جوڑا اس سے بن جائے گا۔ تو آپ نے غلام کو یہ کیوں دیا، اور اپنے غلام کو کوئی اور چادر دے دیتے۔ یہ اس نے اس کے حضرت ابو ذر غفاری سے اس کو اپنی رائے دی اور ایک تجویز دی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک قصہ سنایا، تو اس نے کیا کہا، فقال کان بینی و بین رجل کلام وکانت امہ اعجمیۃ فنلت منها فذکرنی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر غفاری نے اسے ایک قصہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے ایک آدمی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ غالباً دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تلخ کلامی اس کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، لیکن یہاں پر اس کا نام کا ذکر نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک آدمی کے ساتھ میری تلخ کلامی ہوئی تھی، تو وہ تو غلام بھی تھا، اور اس کے علاوہ وہ ایک اجمی عورت کا بیٹا تھا۔
تو تلخ کلامی کے دوران میں نے اس پر طنز کیا اور اس سے یہ کہا کہ تو عجمی عورت کا بیٹا ہو کر ہمیں سکھاتا ہے، اور اس نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی۔ حضور نے مجھے بلایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو سوال و جواب کیے اس کے الفاظ ایسے ہیں، فقال لی اساببت فلانا، کیا آپ نے فلان کو گالیاں دی ہیں، کیا آپ نے فلان کو برا بلا کہا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا قلت نعم، میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا افمنلت من امہ، کیا آپ نے اسے طعنہ دیا ہے اس کی ماں کے بارے میں، اس کی ماں کو برا بلا کہا ہے؟ تو فقلت نعم، تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں جی یہ غلطی بھی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو حضور نے مجھ سے کہا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تم میں اب تک جاہلیت موجود ہے۔ اب رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے لیے بہت بھاری تھے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا قلت علی ساعتی حاذہ من کبر السن، میں نے کہا کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس کے باوجود میری اندر جاہلیت پائی جاتی ہے، تو حضور نے کہا قال نعم، ہاں یہ جاہلیت کی خو ہے، جاہلیت کی عادت ہے جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کو اس پر قابو پانا چاہیے۔ ہم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تو تمہارے بھائی ہے جو اللہ نے تمہارے کنٹرول میں دیے ہیں۔ فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل، جس کا بھائی اللہ اس کے کنٹرول میں دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ جو کچھ کھاتا ہے اسے کھلائے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور جو وہ پہنتا ہے وہ اسے پہنائے، وَلَا يُكَلَّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، اور اس کے اوپر ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ فَإِن كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، اگر اس پر ایسے کام کا بوجھ ڈالا جو اس کے بس میں نہ ہو، فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ، تو پھر اس میں اس کی اعانت کرے، اس کی مدد کرے، اس کا ہاتھ بٹائے۔ تو اس لیے میں نے اپنے غلام کو وہ چادر دی ہے جو میرے پاس بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ کا میرے ساتھ اب بھی احساس ہے کہ آپ اپنے غلاموں کو وہ کھلائے جو خود کھاتے ہیں اور وہ پہنائے جو خود پہنتے ہیں۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ تمہارا جو ملازم ہے، اور خصوصاً کچن کا جو ملازم ہے جو کچن میں تمہارے لیے کھانا پکاتا ہے، تو یہ کھانا پکانے والا تمہارا کک جو ہے اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صنع لأحدکم خادمہ طعامہ ثم جاءہ بہ، جب تمہارے لیے تمہارا کک یا کک کا اسسٹنٹ کھانا تیار کرے اور پھر وہ تمہارے پاس لے آئے، وقد ولی حرہ ودخانہ، اور اس حال میں کہ اس نے اس کی گرمی اور اس کی دھواں برداشت کی ہے، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ساتھ اسے بٹھاؤ، فَلْيَأْكُلْ، تاکہ وہ بھی اس کھانے سے کھا لے۔ لیکن فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوحًا قَلِيلًا، اگر کھانا کم ہے اور مہمان زیادہ ہے، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، تو کم از کم ایک یا دو لقمے اس کے ہاتھ میں رکھ دو کہ وہ بھی اس کو انجوائے کر لے۔ گویا کہ ملازم اگر آپ کا کک ہو تو پھر بھی اس کا خیال رکھنا، اور اگر آپ کا اور خادم ہو پھر بھی اس کا خیال رکھنا، اسے کافی تنخواہ دینی ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے، وہ اپنے لباس کا بھی انتظام کر سکے، اور ساتھ ساتھ جس نے جو کھانا پکایا ہے اس سے بھی وہ چکھ سکے، جو مزہ آپ لیتے ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کر لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔